السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور جی آج ہم ایک نئے ٹاپک پر بات کریں گے جو آج کل بہت ہی زیادہ ہر طرف ہی جو ہے نا مطلب کہ مسئلہ چل رہا ہے۔ ہم ڈیورس کے طلاق کے ٹاپک پہ بات کریں گے، جو کہ آج کل بہت زیادہ جو ہے نا سننے کو ملتا ہے کہ آپ کے ارد گرد بھی جیسے آپ بہت خوش ہوتے ہو کہ فلاں بندے کی شادی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی کچھ عرصہ گزرتا ہے ہمارے ارد گرد کافی یعنی کہ مسئلے اس ٹاپک پر سننے کو ملتے ہیں کہ جی فلاں کو طلاق ہو گئی ہے یا فلاق ہو گئی ہے۔ تو بہت زیادہ جو ہے نا کہ یہ پھیل رہا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں لگا لیں کہ باہر ملکوں کا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان میں بہت زیادہ دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے۔ اور آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ اتنا جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پر، پھر بھی ہم لوگ بغیر اللہ تعالیٰ کو ہم نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ کون سی بات اللہ تعالیٰ کو بری لگتی ہے اور کون سی اچھی۔ لیکن یہ جو ہے یہ پہلے بہت زیادہ عورتوں میں صبر ہوا کرتا تھا اور آدمی بھی جو ہے نا اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن اب ذرا سی بات پر جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے نا کریٹ ہو جاتا ہے کہ اکثر ہی جو ہے نا ذرا سے غصے کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے تو آدمی جو ہے بنا سوچے سمجھے ہی کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ اور اب نیو کپل جو بہت زیادہ نئی شادی ہوتی ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جو کافی سالوں سے چلتے آ رہے ہیں، جیسے 15 سال پرانا، ان کو بھی ڈیورس ہو رہی ہے۔ کوئی اتنا یہ نہیں ہے کہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس ایج میں نہیں ہو سکتی یا اس ایج میں بندہ نہیں محفوظ ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہیں پہ۔ بالکل نیو جو ہے بہت زیادہ جو زیادہ تر تو اب یہ جو مطلب کہ نئے جو ہے نا نئی شادیاں جن کی ہو رہی ہیں ان میں سننے کو مل رہا ہے کہ بھی مطلب جو ہے نا ہوتا کیا ہے کہ اصل میں وجہ کیا ہے، اس کی وجہ جو ہے نا ہم نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ جانے بغیر ہی جو گھر ٹوٹتے ہی جا رہے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آج جو نئی جنریشن ہے نا ان کو نہ تو لڑکیوں میں اتنا صبر ہے نہ لڑکوں میں۔ کہیں بھی ہر کوئی غلط نہیں ہوتا، کہیں پر لڑکیاں غلط ہوتی ہیں، کہیں پر لڑکے غلط ہوتے ہیں، کہیں پر مرد کی غلطی ہے، کہیں عورت کی غلطی ہے۔ تو میرے خیال میں دونوں کو ہی جو ہے نا کمپرومائز کرنا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا دنیا میں۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ مطلب کہ دوسرے کی غلطی، دوسرے پر غلطی ڈال دی جاتی ہے، جب جیسا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میاں بیوی جو ہے بالکل ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے، نہ بیوی یہ سمجھ پا رہی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، نہ شوہر کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو میں نے کمپرومائز کرنا ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر بالکل میری جیسی ہاتھوں کا مالک ہو، اور شوہر چاہتا ہے کہ بالکل یہ میرے اشاروں پر چلے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دونوں رشتوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو ہی رشتہ چلتا ہے۔ کہیں پر مطلب کہ آدمی صحیح ہیں، کہیں پر عورتیں صحیح ہیں۔ یہ مطلب کہ آپ جہاں پہ دیکھیں گے ایک بندے میں اگر غلطی ہے تو دوسرا بندہ کمپرومائز کر لے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور ہم لوگوں کو میں نے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز گھروں کو توڑنے سے پہلے اچھی طرح سوچا کرے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کھو جانے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے، یہ نازک بہت زیادہ اور گہرا بھی اتنا ہی زیادہ ہے، لیکن یہ ٹوٹنے میں اس کو ایک جھٹکا لگتا ہے اور رشتہ جو ہے میاں بیوی کا ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میں کہوں گی کہ آپ کی زندگی میں ارد گرد بہت لوگ آتے ہیں جو آپ کا رشتے جو ہے نا توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ آپ لوگ جب بھی آپ کا رشتہ ٹوٹتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اصل وجہ جو ہے نا وہ آپ خود ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا رشتہ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا جو ہے نا کوئی رشتہ توڑ سکے یا آپ کے رشتے میاں بیوی کے درمیان میں آ سکے۔ ایک وقت تھا کہ جب مطلب کہ میرا وقت تھا جب میری شادی ہوئی تھی، میرے ارد گرد بھی بہت لوگ تھے جنہوں نے بہت کوشش کی کہ ہمارا رشتہ توڑنے کی، لیکن میں کہوں گی کہ انسان وہ کہتے ہیں نا کہ انسان سوچ لینا ایک دفعہ کہ نہیں ہم نے اپنے درمیان میں کسی تیسرے کو نہیں آنے دینا، تو پھر کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں انسان کو ہمیشہ سے اپنے بات پر قائم رہنا چاہیے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کی باتوں میں آ جائے اور جلد بازی سے کام لے۔ اس رشتے میں میاں بیوی کے رشتے میں بالکل بھی جلد بازی جو ہے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر شوہر کو غصہ آئے تو بیوی کو برداشت کرنا چاہیے، اور اگر بیوی کو غصہ آئے تو شوہر کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو زندگی اس طرح چلتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے سسرال کے مسئلے مسائل لے کر تو وہ کر لیتے ہیں، ہر مسئلے کا اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا اگر اللہ تعالیٰ نے بیماری بنائی ہے تو اس کی شفا بھی دنیا میں ہی موجود ہے۔
تو اسی طریقے سے اگر کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مصیبت، پریشانی ہے تو ہر چیز کا حل ہوتا ہے، لیکن صرف آج کل کیا ہو رہا ہے جی، اس مسئلے کا حل تو سوچنے کی گنجائش ہی نہیں میاں بیوی چھوڑ رہے۔ ادھر شادی ہوتی ہے، ذرا سی بیوی نے بات کی ہے، شوہر کو غصہ آ گیا، دھمکی پہ دھمکی، جی میں چھوڑ دوں گا، میں چھوڑ دوں گا۔ یہ کیا مطلب دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ یہ بہت غلط ہے پاکستان میں۔ ہمیں اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کریں۔ بہت طریقے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اگر سوچ لے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو بہت طریقے ہیں اور ہر مسئلے کا حل ہے۔ اپنے بڑوں سے بات کریں، اپنے ارد گرد اگر آپ کا بہت، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں کسی غیر پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے، غیر میں کیا اپنے پہ کیا۔ آپ کو صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے شوہر کے ساتھ آپس میں آپ بیٹھ کے بات کریں، اور بات کو جو ہے نا وہ آپ کریں کہ کس طریقے سے جو ہے نا حل ہو سکتا ہے مسئلہ۔ جو بھی مسئلہ ہے آپ میاں بیوی بیٹھ کے حل کریں گے تو اس کا جو ہے نا الگ ہی ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے بہترین حل ہے۔ ہماری والدہ کہتی تھی، میری والدہ، اللہ تعالیٰ میری والدہ کو جنت نصیب کرے، میری والدہ کہتی تھی کہ جو یہ میاں بیوی کی لڑائی ہے نا، یہ اندر تک ہی رہنی چاہیے، باہر تک نہیں جانی چاہیے۔ اور اب کیا ہوتا ہے، اب نئی شادی ہوتی ہے تو بیوی جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہی ہے جی میرا شوہر ایسا ہے، اور شوہر بتا رہا ہے لوگوں کو جی میری بیوی ایسی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں ہی خراب کر رہی ہیں دنیا کو۔ اور کہیں پر جو ہے لڑکی کے پیرنٹس لوگ زیادہ تر، اب یہ بھی لوگ کہنے لگے ہیں کہ لڑکیوں کے جو والدین ہیں وہ گھر خراب کرتے ہیں، فون کی وجہ سے گھر خراب ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں نہ فون کی وجہ سے گھر خراب ہوتا ہے، نہ لڑکی کے والدین کی وجہ سے گھر خراب ہوتا ہے۔ کسی کی وجہ سے اب گھر تب خراب ہوتا ہے جب آپ خود کا، آپ کا مائنڈ خراب ہے، جب آپ خود جو ہے نا دوسروں کی باتوں میں آتے ہیں تو ہی گھر خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں جب آپ کو اپنی کوئی بیٹی دیتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگلا بندہ جو ہے نا پیچھے سب کچھ چھوڑ کر آیا، تو اسی طرح لڑکی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ میرے رنگ میں ڈلے گا۔ شوہر چاہتا ہے بیوی فوراً سے میری طرح کی ہو جائے، میرے طریقوں سے چلے، اٹھے بیٹھے میری مرضی سے، ہر کام میری مرضی سے کرے، اشاروں پہ چلے، اور بیوی بھی چاہتی ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ میری ہر بات مانے۔ ایسا کچھ نہیں ہے ریئل لائف میں، یہ کوئی سیریل یا ڈرامہ نہیں ہے جو جس طرح دکھایا جائے گا تو اسی طرح، جس طرح کہانی لکھی ہے اسی طریقے سے ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ریئل لائف میں۔ بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس رشتے میں، پھر کہیں جا کے یہ رشتہ جو ہے نا، پھر بھی یقین مانے حقیقت جو ہے نا، یہ اینڈ تک یہ رشتہ جو اپنا نہیں ہوتا، لیکن یہ پھر بھی چلانے کے لیے اس رشتے کو، میاں بیوی کے رشتے کو چلانے کے لیے آپ کو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بے شک آسانی سے شادی تو آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن قربانیاں آگے چل کے آپ کو بہت دینی پڑتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ شادی ہوتے ہی بیوی آپ کی مرضی سے چلے گی اور شوہر بھی آپ کی مرضی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں یہی کہوں گی کہ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ ارد گرد اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، جن کی بچیاں جوان ہیں، جن کے بچے جوان ہیں، یا ارد گرد جو بھی نیو جن کی شادی ہو رہی ہے یا پرانے، اگر کسی پہ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا چل رہا ہے، کوئی مسئلہ مسائل چل رہا ہے، تو آپ ان کو یہی سمجھائیں کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ بہت مشکل ہے، بعد میں بچے اگر ہیں تو بچوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر سوچنا ہے تو نیا نیا۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر یہ جو الگ ہو جاتے ہیں میاں بیوی، یہ کتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو پلیز خدا را عقل سے کام لیں، کسی کی زندگی مت خراب کریں۔ اگر آپ کا دماغی توازن پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے تو پہلے اپنا علاج کروائیں اور پھر شادی کریں۔ اور اکثر ہی یہ ہونے لگ گیا ہے، بعد میں کیا جی لڑکے کا دماغ خراب اور لڑکی کا دماغ خراب۔ اگر خراب ہے کسی کا دماغ تو پہلے سے ٹھیک کروائیں۔ اور یہ نہیں کوئی سوچتا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بھی مطلب کیسز دیکھے ہیں جہاں پر لڑکی والے بہت مجبور ہوتے ہیں، تو شادی ہوئی ہے جی، ابھی وہ شادی ہوئی ہے تو کچھ دن گزرے ہیں یا کچھ ماہ گزرے، نہیں جی فارغ، تو کیا فائدہ۔ آپ کسی کا احساس کریں، آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ کہیں پہ لڑکے والوں نے اپنی ساری راز پونجی لگا کے لڑکے کی شادی کی ہوتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا جی لڑکی کا گزارا نہیں ہوا، کچھ ماہ بعد لڑکی جو ہے وہ لیدا ہو جاتی۔ ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں پر ایک ہی والدین کی بیٹی ہوتی ہے، پھر بھی ان کے ساتھ یہ بھی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے۔ دھوم دھام سے ساری زندگی جمع کر کے لوگ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم پہ کیا ہوتا ہے جی 2 ماہ گزرے، 4 ماہ گزرے، سال گزرا، لڑکے نے ڈیورس دے دی، جی چلو جی۔ یہ کیا ہے مطلب، یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ ہمیں اس کو روکنا چاہیے۔ ہمیں آس پاس ارد گرد کے لوگوں کو بجائے یہ جو ہے ہمیں سمجھانا چاہیے کہ ایسا مت کریں پلیز۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو صبر کی عادت ڈالیں،
حالات سے نبٹنے کی عادت ڈالیں۔ ہماری زندگی میں کیا بڑی سکون تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کسی کی زندگی میں سکون کچھ نہیں ہوتا، بہت زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں، بہت ارد گرد کے لوگ کان بھرنے والے ہوتے ہیں، جن کی سانس نہیں ہوتی ان کو لوگ کان بھرنے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سانس نہیں، سانس تو پھر بھی آپ کا گھر بچانے کی پوری کوشش کرتی ہے، کیونکہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں بیاہ کے لائی ہوں اپنی بہو کو یا بیٹی کو۔ تو لہٰذا جی یہی میرے ٹاپک تھا آج کا، تو آپ پلیز ضرور میری بات پہ غور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔